رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام علم و عمل اپنے میزبان صاحبزادہ عرفان الہی قادری کے ساتھ۔ جس طرح کہ ہر روز ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں قرآن و سنت کا نور لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں، آج ہمارا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ یہ موضوعات عقائد کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، یعنی ہمارا عقیدہ بھی یہ ہو اور عمل بھی ایسا ہو جائے۔ اس امر پر ہر روز ایک نیا موضوع ہوتا ہے کہ ہمارے عقائد کیا ہیں، ہمارا جو ہے وہ عمل کیا ہے، تو ان دونوں چیزوں کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تو ناظرین محترم، ذرا آنکھیں بند کر کے سوچئے، اگر اس کائنات میں اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو کیا انسان زندہ رہ سکتا تھا؟ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو خطا کے بعد واپسی کا دروازہ کہاں ہوتا؟ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو گنہگار کے آنسو کس در پر گرتے؟ تو ناظرین، یہ سورج جو ہر صبح بلا امتیاز نکلتا ہے، یہ ہوا جو نافرمان اور فرما بردار دونوں کو سانس دیتی ہے، یہ ماں کا دل جو اولاد کی نافرمانی کے باوجود دعا دیتا ہے، یہ سب اللہ کی رحمت کے مظاہر ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کا پہلا جملہ بھی اعلان رحمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا محور بھی یہی ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کیا اور ہم نے اس پر کیسے یقین رکھنا ہے۔ اللہ کی رحمت قرآن و حدیث، نفسیات اور انسانی شعور کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں۔ تو ناظرین کرام، رحمت الہی کا مفہوم کیا ہے؟ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ رحمت الہی ہے کیا۔ رحمت صرف نرمی کا نام نہیں، رحمت مواقع دیتی ہے، رحمت اصلاح چاہتی ہے، رحمت مایوس انسان کو جینے کی وجہ دیتی ہے۔ رحمت اللہ کے رحمت جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح ہے کہ جیسے یوں سمجھیے کہ بنجر زمین ہو اور اس میں ہل چلا کر موسم ہو اور پھر ہم بیج بو دیں اور بیج بونے کے بعد موسلا دھار ہلکی بارش ہو جائے، اور پھر وہ بیج اس طرح نکلتا ہے کہ آپ یوں کہہ لیں کہ اگر 2-4 دفعہ پانی لگایا جائے ٹیوب ویل کا تو پھر بھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی رحمت گنہگار کے گناہوں کو نہیں دیکھتی، بلکہ اپنی رحمت سے رب ان گنہگار کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت 2 پہلو رکھتی ہے، ایک ہے رحمت عامہ اور ایک ہے رحمت خاصہ۔ رحمت عامہ جو مومن، کافر، نیک، بد سب کو ملتی ہے، یعنی جیسے رزق، صحت، زندگی اور فطرت۔ اور رحمت خاصہ جو ایمان، توبہ، تقوی اور اطاعت کے نتیجے میں ملتی ہے، یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ ہدایت ہے، سکون قلب ہے، مغفرت ہے، جنت ہے۔ قرآن مجید سورہ الاعراف میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں رحمت الہی کو یوں بھی بیان کیا جا رہا ہے، سورہ زمر ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ آہا سبحان اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بندے یہ سمجھتے ہیں کہ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 60 سال گناہوں میں گزر گئے، اب کہاں رحمت ہوگی، اب کہاں توبہ قبول ہوگی، اب تو ہم نے جہنم میں جانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر عمل ایسا کیا ہے کہ جو جہنم رسید ہونے والا ہے، اب کیا ہوگا؟ فرمایا ایسا نہ کرنا، مایوسی نہ کرنا، رب پہ یقین رکھنا۔ ناظرین، بندوں سے امیدیں ہوتی ہیں، اللہ پہ یقین ہونا چاہیے۔ اور فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔
مرتے دم تک آخری سٹیج بھی سمجھو تو اس کی طرف توجہ کر کے دیکھو، اس کی رحمت کی طرف آ کے دیکھو، میرا رب تمہیں اپنا قرب عطا فرما دے گا، رب مہربانیوں سے نواز دے گا۔ تو دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے سورہ حج میں فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقینا اللہ انسانوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں ان رحمتی سبقت غضبی، کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ رحمت غضب پر غالب ہے۔ اللہ جبار و قہار ضرور ہے، لیکن اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ ستار ہے، اللہ اپنے بندوں پہ کرم فرمانے والا ہے، اللہ غفار ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، ایک دنیا میں اتارا اور 99 اپنے پاس رکھے۔ سوچئے جو رحمت ہم ماں باپ استاد انسانوں میں دیکھتے ہیں وہ صرف 1% ہے۔ ماں کی ممتا پہ غور کریں ذرا، 1% ہے۔ بھائی کے ساتھ بہن کی محبت دیکھیں، باپ کی محبت دیکھیں، بھائی بھائی کی محبت دیکھیں، اولاد کے ساتھ دیکھیں، شیخ کی، استاد کی، یہ سب 1% ہے۔ تو رب کتنا رحمان ہے، رحیم ہے، غنی ہے۔ آج کی جدید سائنس بھی یہ بات بتاتی ہے کہ انسانی نفسیات کا رحمت کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ امید شفا دیتی ہے اور خوف تباہ کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت انسان کو مایوسی سے نکالتی ہے اور خود اعتمادی دیتی ہے، احساس جرم کو اصلاح میں بدلتا ہے۔ رحمت جو ہے انسان کے اندر جو احساس جرم ہے نا کہ میں نے گناہ کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے ٹکاں کیا، رحمت کی طرف توجہ کر، یہ ہر چیز تیرے دل سے نکل جائے گی اور تیرا رب تیرے لیے وہ راستے کھول دے گا، اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ اور فرمایا ہمارے قریب تو آ کر دیکھو پھر تم پر کیسا کرم فرمایا جاتا ہے۔ تو انگزائٹی، ڈپریشن، یہ سب چیزیں رحمت کم کر دیتی ہے، ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جو بندہ اللہ کے ذکر سے جڑ جاتا ہے، جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، فرمایا گیا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہماری راہ میں آ کر تو دیکھو، ان راستوں میں مجاہدہ کر کے تو دیکھو، میرے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے تو دیکھ بندے، میری بارگاہ میں سجدہ کر کے تو دیکھ میرے بندے، میری بارگاہ میں آنسو بہا کر تو دیکھ۔ جب تو ہر طرف سے ٹوٹ جائے، تجھے کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو تیرا رب تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہے، تیرا رب تجھ پہ رحمت فرمانا چاہتا ہے، تیرے رب نے تجھے بخشنے کے لیے بہانے بنا رکھے ہیں۔ کبھی انسان تجھے رب نے لیلۃ القدر دے دی ہے، کبھی رمضان دے دیا ہے، کبھی صلاۃ دے دی ہے، نماز دے دی ہے، حضور کی محبت دے دی ہے، غلامی دے دی ہے، اور تجھے طریقہ سکھایا ہے کہ استغفار کر، تجھے یہ بتایا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جا، اپنے دلوں کو میرے ذکر کے ساتھ جوڑ، منور کر کے دیکھ، تجھے اطمینان قلب دے دیں گے۔ تو ناظرین کرام، رحمت انسان کیسے محسوس کرتا ہے کہ رحمت دیکھی نہیں جاتی، یہ محسوس کی جاتی ہے۔ اس کا کوئی رنگ نہیں ہے کہ اسے کوئی دیکھ سکے، اس کا کوئی حیت نہیں ہے، لیکن رحمت محسوس کی جاتی ہے۔ آنکھوں میں آنسو آنے یہ رحمت کی دلیل ہے، بندے کا دل عبادت کے ساتھ جڑ جانا یہ رحمت کی دلیل ہے، دعا کے بعد دل کا ہلکا ہو جانا یہ رحمت کی دلیل ہے، گناہ کے بعد ندامت آ جانا، جو ہے پشیمان ہونا، یہ رحمت کی دلیل ہے۔ ایمان والوں کا یہ وصف ہے، اوصاف ایمان میں یہ بات شامل ہے کہ اگر گناہ کرنے کے بعد تیرا دل اس پر تجھے ملامت کرے تو ایمان والا ہے، سمجھ رحمت آ پہنچی ہے۔ مصیبت میں صبر نصیب ہو جائے یہ رحمت ہے، نا امیدی میں امید جاگ اٹھے یہ رحمت ہے، بندہ روتا ہے، تڑپتا ہے،
تنہائی میں بیٹھتا ہے، ہر طرف سے دکھ ہے، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، انسان اندر سے ٹوٹ چکا ہے، ان حالات میں اگر اتنا ہی نصیب ہو جائے کہ انسان تنہائی میں بیٹھ کر کہے یا اللہ تیرا بندہ ہوں، تو مجھ پہ کرم فرمانے والا ہے، زندگی اور موت کا اختیار تیرے پاس ہے، یا اللہ اب رحمت کا در مجھ پہ وا کر دے، رحمت کا دروازہ کھول دے، تو سمجھو یہ اللہ کی رحمت آ پہنچی ہے۔ اور ناظرین، یہ مصائب، یہ پریشانیاں، یہ بندے کو چھوڑنے کے لیے نہیں ہے، چھوڑا نہیں جاتا، بلکہ اس کو قریب کیا جاتا ہے، اس کو قریب کر لیا جاتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، میں اس کو اپنا قرب دینا چاہتا ہوں۔ بس اس کو یہ ٹوٹا اس لیے ہے، توڑا اس لیے ہے کہ دنیا سے اس کی بے رغبتی ہو اور اپنے رب کے ساتھ رغبت ہو جائے، رب کی محبت میں رغبت ہو جائے، رب کی عبادت میں رغبت ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، سمجھ لیجئے رحمت ہے، یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں اللہ بندے کو اپنے قریب قرب کی دولت دیتا ہے۔ اور رحمت جو ہے وہ نفسیاتی اثرات بھی رکھتی ہے۔ جس طرح گناہ ہے تو اس میں کیا ہے کہ انسان گناہ پر گناہ، پے در پے گناہ کرتا جاتا ہے، اور اس کو اس بات کا فرق ہی ختم ہو جاتا ہے یہ گناہ ہے یا نیکی ہے، یہ خیر ہے یا شر ہے، اس میں مصروف رہتے ہیں۔ لیکن رحمت جب برستی ہے بندے پر تو پھر گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، وہ نیکیوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ رحمت انسان کو سیلف بلیم سے بچاتی ہے، رحمت پازیٹیو تھنکنگ پیدا کرتی ہے، رحمت ایموشنل ہیلنگ دیتی ہے، رحمت ریلیشن شپ بہتر بناتی ہے، انسان کو انسان بناتی ہے۔ رحمت خداوندی اور اس عقیدے پر رہنا کہ میرا رب اپنی رحمت فرمائے گا، تو آپ نے دیکھا ہے قصص الانبیاء اٹھائیے، قصص الاولیاء اٹھائیے، انبیاء اولیاء کے تذکار جمیلہ کا مطالعہ کر کے دیکھیے، کتنے کتنے کوہ گراں انبیاء پر مصائب کے پہاڑ گرے، لیکن اللہ کی رحمت ان کے ذہن و خیال میں رچ بس چکی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی کو آگ میں ڈالا جا رہا ہو، لیکن وہ اپنے رب کی رحمت پر اتنے مطمئن ہوں کہ جبرائیل بھی آ کر پوچھیں تو وہ کہیں نہیں، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ بیٹے کو ذبح کرنے تک نوبت آ پہنچے، لیکن اللہ کی رحمت اور اس امتحان کو سر کرنے کے لیے اللہ کی رحمت ان کے دل و نگاہ میں ایسی رچ بس چکی ہے۔ اولیاء اللہ کاملین کے ساتھ کتنے کتنے مصائب، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات ہیں، پریشانیاں ہیں، اہل بیت اطہار علیہم السلام، امام علی مقام علیہ السلام، خانوادہ، اپنی جان، بے یار و مددگار، وطن چھوڑ دیا، لیکن اللہ کی رحمت پر یقین کامل رہا۔ اللہ کی رحمت پر یقین کو تذبذب کا شکار نہیں ہونے دیا، قدموں میں لغزش نہیں آئی، استقامت بڑھی۔ اور استقامت کی بنیاد کیا تھی؟ کہ وہ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کی رحمت موجود ہے۔ تو شر نفس، شر شیطان، شر انسان کو انہوں نے اپنے آپ پر حاوی نہیں ہونے دیا، اللہ کی رحمت کی طرف رغبت رہی، اور اللہ کی رحمت ان میں رچ بس گئی تھی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں کا اعتقاد، اعتماد، اپنے ذہنوں کے خلفشار کو ہٹا کر اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں۔ اللہ رحمت والا ہے، اللہ کرم والا ہے، اللہ فضل والا ہے، اللہ ہی رحیم ہے، اللہ ہی کریم ہے۔ اللہ کا فضل جو اللہ انسان کو پیدا کرتا ہے وہ اس کے ہر امر پر قادر ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارے عقائد میں کیا ہے کہ ہم ہر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔
تو تقدیر کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تو اس لیے ناظرین، اللہ کی رحمت کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو جوڑنا ہے اور اس یقین کو کامل رکھنا ہے۔ اچھا، ایک سوال ابھرتا ہے ہمارے من میں، ایک سوال آ جاتا ہے، اکثر لوگ یہ بات پوچھتے ہیں، اگر اللہ رحیم ہے تو سزا کیوں دیتا ہے؟ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے، اللہ کرم فرماتا ہے، اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، تو اللہ سزا کیوں دیتا ہے؟ تو ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ سزا تربیت کے لیے ہے، انتقام کے لیے نہیں۔ رحمت بغیر عدل کے بے معنی اور عدل بغیر رحمت کے ظالمانہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں جو بندے کی تربیت کے لیے سزا رکھی گئی ہے، اللہ رب العزت بندے کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت بندے کے ساتھ 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔ اب ایک ماں کی محبت، ایک ماں کا پیار اولاد کے ساتھ، ایک ماں کی شفقت اولاد کے ساتھ آپ اندازہ کریں کتنی ہے۔ تو وہ رب، وہ کریم، وہ رحیم جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ بندے کو کب ضائع ہونے دے گا؟ وہ اس لیے سزا نہیں دیتا کہ اس سے انتقام لیا جائے، بلکہ اس کی تربیت کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہ آزمائش جو ہوتی ہے یہ سزا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا وعدہ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو کہاں ہم تمہیں آزمائیں گے، تم پر آزمائش رکھیں گے، یہ امتحان ہوگا، یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا آخرت ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اس لیے ناظرین، یہ مت سمجھیں کہ اگر حالات تھوڑا دنیا داری کے تقاضے ہیں، کاروبار تھوڑا کم ہو گیا، تجارت کم ہو گئی، جو آمدن میں کمی آ گئی، تو ہم سمجھتے ہیں رب ناراض ہو گئے۔ بھئی رب ناراض نہیں ہوتا، بلکہ یوں سمجھ لیجئے، یہاں مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مال دینا بھی تمہارا امتحان ہے اور مال لینا بھی تم سے وہ بھی امتحان ہے۔ مال زیادہ دیا یہ بھی آزمائش ہے، یہ مت سمجھیں کہ زیادہ مال آزمائش نہیں ہے، یہ بھی آزمائش ہے کہ مال تو اللہ نے دیا ہے، اب ان کو خرچ کن راستوں اور کن طریقوں پہ کریں گے۔ آج کا تو بیرا ربی کا دور ہے، ہمارے دیکھنے میں کیا کچھ نہیں آ رہا کہ وہ لوگ جو اپنی شادیوں پر لاکھوں روپے سڑکوں پہ یوں بہاتے ہیں کہ جیسے یہ حلال طریق سے کمایا ہی نہیں ہے، اب وہ لوگ جو اتنا مال اس طریقے سے اسراف کی نظر کر رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں، سڑکوں پہ بہا رہے ہیں، مال کی قدر نہیں کر رہے، اور پھر وہ غریب بیٹی والے سے مطالبہ کس امر کا کرتے ہیں، ہمیں گاڑی کی چابی دو، جہیز میں فلاں فلاں چیزیں دو۔ تو ناظرین، ہم نے کبھی ان باتوں پہ غور کیا ہے کہ اللہ کی رحمت پھر بھی ہمیں کس طرح سنبھالے ہوئے ہے؟ تو دوسرا سوال یہ بھی اٹھتا ہے، کیا ہر شخص اللہ کی رحمت کا مستحق ہے؟ تو میں نے ابتداءً عرض کر دیا، رحمت عامہ اور رحمت خاصہ۔ رحمت عامہ میں سب ہیں، رحمت خاصہ میں وہ ہیں جن کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ تو آئیے ناظرین، اگر آج دل بوجھل ہے تو جان لیجئے رحمت قریب ہے، اگر آنکھ نم ہے تو سمجھ لیجئے رب دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں سزا دینے سے پہلے 1000 بار معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، بس ایک قدم بندے کو اٹھانا ہوتا ہے، باقی فاصلے اللہ کی رحمت طے کر لیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کا اہل بنائے۔ اور ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ